اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ پہلا حصہ آیت نمبر 96 تک، جس میں مضمون ہے اثبات توحید۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 176 تک، جس میں مقصد ہے اثبات الرسالہ۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے 253 تک، جس میں مقصد ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا حصہ آیت نمبر 254 سے آخر تک، جس میں مقصد ہے الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات پر مشتمل ہے، یہ 3 ابواب ہیں۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت ہے جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً بیان ہوئے تھے۔ یہاں پر ان کی صفات، حکم دنیاوی اور حکم اخروی۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک، جس میں عام خطاب یا ایھا الناس، دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے۔ ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر مطالبہ دلیل کیا گیا منکرین سے، زجر اور تخویف دیا گیا نہ ماننے والوں کو، کامل بشارت دی گئی ماننے والوں کو۔ اور ان اللہ لا یستحیی میں دفع الاعتراض، یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ جواب مثال بالذات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مثال کسی بات کی وضاحت کے لیے دی جاتی ہے۔ پھر کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، پہلی نعمت آیت نمبر 28 میں کہ میں نے تمہیں وجود بخشا، تم عدم تھے، تم نیست تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت آیت نمبر 29 میں کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں، زمین کی یہ تمام چیزیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، تو کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہو۔ تیسری نعمت یہ شروع ہے، جس میں آدم علیہ السلام یہ ان کی پیدائش اور ان کی فضیلت، ان کی شرافت کا ذکر ہے کہ تمہارے جد امجد آدم کو میں نے فضیلت دی فرشتوں پر، جنات پر، اور گویا کہ یہ فضیلت انسان میں نے تمہیں دی ہے، تو تم کیسے اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہو۔ یہ آدم کی فضیلت علم کی بنیاد پر یہ ذکر کی گئی۔ فرشتوں نے اقرار کیا کہ اے اللہ، ہمیں ہمارے پاس وہی علم ہے کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اب یہاں پر آدم کی فضیلت یہ عملاً یہ ان سے کروائی جا رہی ہے اور ان سے منوائی جا رہی ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔
یہ حکم فرشتوں کو بھی دیا، یہ حکم ابلیس کو بھی دیا، جو ابو الجن ہے، جنات کا سربراہ ہے، تو یہ حکم یہ دونوں کو دیا ہے۔ فرشتوں نے تو بلا چوں چرا اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، جبکہ ابلیس نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی ہے اور اللہ کے حکم سے انکار کیا ہے، اور اس انکار کی وجہ بھی قرآن نے ذکر کی، استکبار، کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کیا، اور یوں وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف، فسجدوا، تو سجدہ کیا ساروں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا سجدے سے، سجدہ کرنے سے، واستکبرا، اور اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، یہ کان من الکافرین میں دو معانی ہیں۔ یہ کانا اگر اپنے، کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یہ کانا کو اگر اپنے معنی میں لیا جائے کہ کانا یہ اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے، تو یہاں پر مفسرین قید لگاتے ہیں، اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے اللہ کے علم میں، وہ اللہ کے علم میں منکرین میں سے تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرے گا۔ یا ایک فعل ناقص یہ دوسرے فعل ناقص کے معنی میں آتا ہے، تو کانا کہ اسی طرح سارا، یہ پورا باب ہے، یہ کانا سارا، تو ایک فعل ناقص یہ دوسرے فعل ناقص کے معنی میں آتا ہے، تو کانا بمعنی سارا، سارا یعنی صاد کے ساتھ، وکانا من الکافرین، اے سارا من الکافرین، یہ اور ہو گیا من الکافرین، وہ انکار کرنے والوں میں سے، یعنی ابلیس نے جب اللہ کے اس حکم سے انکار کیا تو وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، کیونکہ آگے ابا کہ اس کا جو انکار کا فعل ہے وہ ذکر کیا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ بات کہ بظاہر یوں تو لگتا ہے کہ یہ حکم یہ فرشتوں کو دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو بظاہر یہ حکم یہ تو فرشتوں کو نظر آتا ہے، ابلیس کو حکم نہیں دیا گیا، تو جب اسے حکم نہیں دیا گیا تو شیطان یہ مردود کیوں ٹھہرا؟ دراصل یہ ان لوگوں کی کم علمی کی دلیل ہے کہ جو قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے پڑھی ہے اور دیگر آیات وہ ان سے مخفی ہیں۔ وہ ایک مقولہ ہے مشہور کہ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، کہ ایک چیز کو تو نے یاد کیا ہے لیکن بہت ساری چیزیں وہ تم سے غائب ہیں۔ یہ ابلیس کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا، جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے، ذرا دیکھ لیں سورہ اعراف کہ وہاں پر یہ تصریح ہے کہ یہ حکم یہ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 12، یہ آیت نمبر 11 سے یہ واقعہ یہ شروع ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، ابلیس نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قالا، تو کہا اللہ نے، پوچھا اللہ نے، ما منعک اللہ تسجدا، کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے تمہیں روکا سجدہ نہ کرنے سے، سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ کہ اذ امرتک، اب یہاں پہ امر کا لفظ، جب میں نے تمہیں حکم دیا، تو مقصد یہ ہے کہ یہ امر اور یہ حکم یہ ابلیس کو بھی دیا گیا ہے، تو یہ حکم فرشتوں کو بھی تھا اور یہ حکم یہ ابلیس کو بھی تھا۔ اور یاد کرو جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کی طرف، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، فوراً سجدہ کیا۔ اور فرشتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 30 میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس سجدہ کیا سب فرشتوں نے بیک وقت۔ قرآن نے وہاں پہ 2 قیود ذکر کیے ہیں، کلہم یعنی مطلب یہ کہ سجدہ کرنے سے کوئی بھی فرشتہ وہ پیچھے نہیں رہا، بلکہ سارے فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی ہے۔ اور دوسرا یہ اجمعون، یہ ایسا بھی نہیں کہ بعض نے پہلے کیا، بعض نے بعد میں کیا، بعض نے تھوڑا ان کے پیچھے کیا، بلکہ ساروں نے بیک وقت جو ہے یہ سجدہ کیا ہے۔ تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے بیک وقت۔ تو فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا ساروں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، بلکہ اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اپنے آپ کو بڑا جانا۔ یہاں پر اسی سورہ اعراف میں دیکھ لیں کہ اس کا انکار اور اس کا تکبر جو ہے وہ کیا تھا۔ ابلیس نے وہ کیا کہا کہ قرآن اس کا یہ تکبر یہ ذکر کرتا ہے، ذرا دیکھ لیں سورہ اعراف آیت نمبر 12 وہی دیکھ لیں، یہ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے منع کیا تمہیں سجدہ کرنے سے جب میں نے تمہیں حکم دیا؟ قالا، تو کہا ابلیس نے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور پیدا کیا ہے اس آدم کو من طین، مٹی سے، گارے سے۔ میں آگ سے پیدا ہوں اور اسے تم نے گارے سے پیدا کیا ہے، تو اسی وجہ سے میں اس سے بہتر ہوں، اور آگ یہ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے حکم میں یہ اپنی عقل کو دوڑانا اور نص کے مقابلے میں قیاس پیش کرنا، یہ شیخ ابو مرہ کا کام ہے۔ علامہ ابن قیم وہ یہ اپنی ایک کتاب ہے الصواعق المرسلہ، تو اس میں ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو دوڑانا یہ شیخ ابو مرہ کی میراث ہے۔ شیخ ابو مرہ یہ ابلیس کی کنیت ہے، تو وہ کہتے ہیں ان معارضۃ الوحی بالعقل میراث عن الشیخ ابی مرہ، یہ شیخ ابو مرہ کی میراث ہے۔ فہو اول من عارض السمع بالعقل، کیونکہ ابلیس یہ پہلا وہ تھا کہ جس نے دلیل اور نص کے مقابلے میں اپنی عقل دوڑائی ہے۔ کہ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، اور اس نے اپنی عقل دوڑائی اور کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے اور گارے سے پیدا کیا ہے، اور آگ یہ مٹی سے بہتر ہے۔ تو یہ ابلیس کا یہ تکبر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ یہاں سے،
فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ تم تکبر کرتے فیہا، اس جنت میں، فخرج، نکلو یہاں سے، انک من الصاغرین، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ اور پھر باوجود اس کے اس نے اللہ سے سوال کیا کہ مجھے یہ قیامت تک کی مہلت دی جائے، اور اللہ نے اس کی یہ فرمائش یہ منظور کی ہے۔ تو یہ ابلیس کا یہ تکبر تھا۔ قرآن کہتا ہے ابا، انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے اللہ کے علم میں، اور یا ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ یہاں پر اسجدوا لآدم، یہ آدم کو یہ سجدہ، یہ کون سا سجدہ تھا؟ سوال یہ ہے کہ کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جو ہے یہ جائز ہے؟ کیا اللہ کے بغیر غیر کو سجدہ کرنا یہ جائز ہے؟ تو یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں، جیسے احکام القرآن میں ابن العربی وہ کہتے ہیں 543 ہجری میں ابن العربی مالکی، ایک ہے ابن عربی وہ صوفی ہے، اور ایک ہے ابو بکر ابن العربی، یہ مفسر ہے، محدث ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ عبادت یہ نہیں تھا۔ تو جب سجدہ عبادت نہیں تھا تو پھر یہ کون سا سجدہ تھا؟ اور یہ بات امام رازی نے بھی لکھی ہے اور دیگر مفسرین نے بھی۔ تو اگر یہ سجدہ عبادت نہیں تھا تو پھر یہ کون سا سجدہ تھا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دو طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، یا تو فرشتوں کا جو سجدہ تھا تو یہ تھوڑے سے جھکاؤ کے ساتھ، جیسے عجمی لوگ یہ دوسروں کے سامنے یہ جھکتے ہیں تعظیم کے لیے تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، تو تعظیماً جھک جانا یا تو یہ مراد ہے، جیسا کہ عجمیوں میں یہ چیز یہ کافی مشہور ہے، یا تو ایک قول وہ یہ ہے، اور یا دوسرا قول وہ یہ ہے کہ سجدہ اسی جیسے ہم ماتھے کو زمین پر لگاتے ہیں تو سجدے کی یہی ہیئت تھی اور یہی شکل تھی، لیکن آدم یہ بطور قبلہ کے تھا، جس طرح ہمارا سجدہ حقیقت میں اللہ کی طرف ہے، اور یہ کعبہ کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں، یا اسی طرح بیت المقدس کے سامنے اگر مسلمان وہ سجدہ کرتے تھے، وہ جو 16-17 مہینے بیت المقدس کے آگے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، تو یہ صرف بطور قبلہ کے تھا، اور حقیقت میں سجدہ یہ اللہ کی طرف ہے۔ آج بھی جب ہم کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کعبہ ہمارے لیے بطور قبلہ کے ہے، ورنہ در حقیقت یہ سجدہ یہ ہمارا یہ اللہ کے لیے ہے۔ مشہور عالم کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مولانا عبید اللہ سندھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی دراصل سیالکوٹ کے گاؤں میں یہ پیدا ہوئے تھے 1872 کو، یہ قائد اعظم کی پیدائش سے تقریباً کوئی 4 سال پہلے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے دراصل یہ سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ جب یہ بھی چھوٹے تھے تو بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال یہ ہو گیا تھا، اور پھر اسی زمانے میں بچپنے میں ہی اور کم عمر میں ہی انہوں نے تحفۃ الہند، یہ ایک ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا، اور انہوں نے تحفۃ الہند کا مطالعہ کیا تھا، یہی اس کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا۔ اسی طرح تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے تقویت الایمان،
توحید اور رد شرک پر اگر کوئی مثلاً کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو تقویت الایمان، اور خصوصاً اس کا جو ترجمہ عربی میں ہے اصل میں، اور اس کا جو ترجمہ دارالسلام والوں نے وہ چھاپا ہے، تو وہ نہایت قیمتی کتاب ہے تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید کی. تو یہ کتابیں انہوں نے وہ پڑھی ہیں. اور جو چیز ان کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا، تو ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا مناظرہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا تھا، تو یہی ان کے اسلام لانے کا، اسلام قبول کرنے کا سبب بنا تھا. مولانا عبید اللہ سندھی بڑے اور امام الانقلاب انہیں کہا جاتا ہے. انہوں نے کابل میں بھی وقت گزارا ہے، رشیا میں بھی وقت گزارا ہے، ماسکو میں، ترکی میں بھی انہوں نے وقت گزارا ہے. بالآخر مکہ معظمہ میں یہ وہیں پہ درس و تدریس کے فرائض وہ دیتے تھے. اور بالآخر کہ 1944 میں انہوں نے پاکستان کی آزادی سے تقریباً 3 سال پہلے یہ انہوں نے وفات پائی ہے. اور آج بھی پنجاب میں جو بہاول پور ہے تو وہیں پہ یہ دفن کیے گئے ہیں، وہیں پہ ان کی قبر ہے. مولانا عبید اللہ سندھی جی ایک مرتبہ، اور یہ 2 واسطوں سے میرے استاد ہیں. میں نے قرآن جس استاد سے پڑھا ہے ان کا نام ہے مولانا خلیل الرحمن. ان کے استاد ہیں مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ. مولانا محمد طاہر کے استاد ہیں مولانا عبید اللہ سندھی. میری جو تفسیر کی سند ہے تو مولانا عبید اللہ سندھی یہ 2 واسطوں سے میرے استاد ہیں، کیونکہ یہ میرے گویا کے پردادا استاد ہیں. میرے دادا استاد مولانا محمد طاہر ہیں، اور ان کے جو استاد تھے تو وہ مولانا عبید اللہ سندھی تھے. مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ جب انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی ان کے پاس مکہ معظمہ میں وہ پڑھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے سکھ خاندان میں آنکھ کھولی ہے، یعنی آپ سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے بڑی غضب بھری نظروں سے انہیں دیکھا کہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے. تو پھر مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے تو وہ اپنے شاگرد کو وہ بتایا تھا کہ بچپن میں ہی ان کے والد کا سایہ جو ہے وہ ان کے سر سے اٹھ گیا، اور وہ اپنی والدہ کے ہمراہ، پھر والدہ جو ہے وہ اپنے میکے جو ہے وہ آ گئیں. اور یہ ان کے ماموں کا گھر جو تھا، یعنی والدہ کا جو ان کا میکہ تھا، تو یہ ڈیرہ غازی خان میں یہ ان کے ماموں جو ہے وہ رہتے تھے. اور وہ ان دنوں پولیس کی نوکری وہ کرتے تھے، پولیس انسپیکٹر تھے. جب ان کی عمر یہ 14 یا 15 برس کو پہنچی مولانا عبید اللہ سندھی، تو تب وہ 8ویں جماعت میں وہ پڑھتے تھے. تو ایک دن اپنے ماموں کے ہمراہ ایک جگہ پہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مناظرہ ہے کہ تو وہ اس مناظرے کی چونکہ وہ انچارج تھے، وہاں پہ وہ ڈیوٹی دے رہے تھے، تو میں بھی اپنے ماموں کے ساتھ اس مناظرے کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں بھی وہاں پہ چلا گیا. ایک جانب مسلمانوں کا جو عالم اور مولوی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، دوسری جانب جو ہندوؤں کا پنڈت ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے. مناظرہ شروع ہوا. مسلمانوں کے عالم نے ہندوؤں کے پنڈت سے یہ کہا کہ ہندو مت، یہ دین اس لیے باطل دین ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی مورتیوں کو یہ لوگ پوجتے ہیں، اپنے ہاتھ سے یہ مورتی بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اور پھر اسی کو پوجتے ہیں، اسی کے سامنے سجدے کرتے ہیں. تو پنڈت نے کہا کہ اگر ہندو مت اس دلیل کی بنیاد پر باطل دین ہے تو پھر اسلام بھی اس لیے باطل ہے اسی دلیل پر کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے مردوں کو دفنا لیتے ہو اور پھر اسی مردے اور اسی قبر کو تم لوگ پوجتے ہو، اس کے سامنے تم سجدے کرتے ہو اور اسی کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کھڑے بت کی پوجا کرتے ہیں اور تم پڑے بت کی پوجا کرتے ہو. فرق تو صرف اتنا ہے. تو مسلمانوں کے عالم کا جب نمبر آیا تو اس نے کہا کہ آپ کی یہ بات ہم پر دلیل اس لیے نہیں ہو سکتی
کہ یہ ہمارے دین میں وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے جاہل ہیں اور اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اس قبر پرستی کا، بت پرستی کا تو نہیں ہے، اس قبر پرستی کی بھی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہندو مذہب کا، ہندو مت کا تعلق ہے تو بتوں کی پوجا یہ آپ لوگوں کے دین کے بالکل اصولی باتوں میں سے ہے، آپ لوگوں کا دین اسی پہ کھڑا ہے۔ تو پنڈت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو خانہ کعبہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو مٹی اور پتھروں سے بنایا ایک مکان ہے، ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کے دین کا حصہ ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، اور آپ لوگ دن رات اسی مٹی کے بنے ہوئے اور اس پتھروں کے بنے گھر کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے عالم نے کہا جواباً کہ پنڈت صاحب، دراصل یہ آپ کی اسلام سے لا علمی کی دلیل ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ بیت اللہ کو نہیں پوچھتے، بیت اللہ کے اس گھر کی ہم عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے لیے صرف بطور قبلہ اور ایک طرف ہے۔ سجدہ اور عبادت حقیقت میں یہ ہمارا اللہ کے لیے ہے، اور تم لوگوں کے دین میں بت کی جو عبادت ہے تو وہ حقیقتاً ہے۔ اور انہوں نے سورہ قریش کی، مسلمانوں کے عالم نے سورہ قریش کی آیت جو ہے وہ کوٹ کی، اس کا حوالہ دیا کہ ہماری کتاب، ہمارے دین اسلام کی جو بنیادی کتاب ہے تو اس میں یہ آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہم اگر اس بیت اللہ اور اس کمرے کی عبادت کرتے، اس گھر کی عبادت کرتے، اس خانے کی عبادت کرتے، تو قرآن یہ کہتا کہ فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ یہ لوگ عبادت کریں اس گھر کی، لیکن هَذَا الْبَيْتِ کی عبادت نہیں ہے بلکہ رب هَذَا الْبَيْتِ ہے، چاہیے کہ یہ لوگ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ تو ہم حقیقتاً رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بطور قبلہ کے ہے۔ تو اس طریقے پر مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا وہ مناظرہ وہ ہوتا رہا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہ جو اسلام کی ایک چمک ہے اور ایک روشنی ہے تو وہ میرے دل میں وہ داخل ہوئی۔ پھر میں نے مزید اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے تحفۃ الہند یہ میں نے پڑھا، یہ کتاب میں نے پڑھی، اسی طرح تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید کی یہ میں نے پڑھی، اور پھر اس سے میرے اندر اسلام جو ہے وہ مزید راسخ ہوا، اور پھر وہ گھر سے انہوں نے وہ نکلے ہیں، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عبید اللہ ابن اسلام کہتے تھے۔ والد کا نام ان کا جو بھی تھا، چونکہ یہ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، والد کا نام ان کا جو بھی تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا جو ہے وہ کہتے تھے عبید اللہ ابن اسلام۔ تو یہ مولانا عبید اللہ سندھی کا اسی بات پر یہ مناظرہ تھا۔ تو حقیقت میں یہ آدم کو یہ جو سجدہ تھا تو یہ آدم بطور قبلہ کے ہے، سجدہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف تھا کہ اس جدول آدمہ، تو جب آدم بطور قبلہ کے ہیں تو لام بمانے الہ کے ہے، اور ایک حرف جر یہ دوسرے حرف جر کے بدلے میں آتا ہے، یعنی اس جدو الہ آدمہ، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف، یا دوسرا معنی کہ اس جدول آدمہ، سجدہ کرو آدم کی طرف، لیکن سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعظیمی جیسا کہ ہم نے ابن العربی کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ تھوڑا سا جھک جانا دوسروں کے سامنے، تعظیماً یہ رکوع کی شکل میں یہ جھک جانا، یہ وہ سجدہ تعظیمی ہے، جبکہ اسلام میں سجدہ تعظیمی یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ وجہ یہ آخری دین تھا، تو اسی وجہ سے اس آخری دین میں شرک کے وہ جو تمام شائبے ہیں تو انہیں ان کی نفی کی گئی ہے، تاکہ شرک کے لیے کوئی دروازہ جو ہے وہ کھلا نہ رہے۔ سجدہ تعظیمی یعنی اوروں کے سامنے یہ جھک جانا رکوع کی شکل میں، یا جیسا کہ آج عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ اپنے پیروں کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، اور بعض تو باقاعدہ سجدے کے قریب جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، یا مثلا بعض لوگ جو ہے وہ باقاعدہ سجدہ لگا لیتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں اور یہ ہمارا سجدہ عبادت نہیں ہے، تو یاد رکھیں ہمارے اس دین میں سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی اکرام اور تعظیم میں اتنا جھک جانا کہ یا اس کے سامنے سجدہ کرنا یا رکوع کی شکل میں جھک جانا، یہ بھی اسلام میں ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اس پر بھی بہت سارے دلائل جو ہیں وہ قرآن کے بھی ہیں اور حدیث کے بھی ہیں۔ مثلا حدیث سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام میں معاذ ابن جبل یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حلال اور حرام کے بڑے ماہر تھے، حدیث میں باقاعدہ ان کی یہ فضیلت آئی ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے انہیں یمن اپنی زندگی میں ہی یمن میں قاضی بنا کر جو ہے وہ بھیجا تھا اور معلم بنا کر وہ بھیجا تھا۔ معاذ ابن جبل کی جو روایات مشہور ہیں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے تھے شام گئے تھے، اور شام میں انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے تعظیماً سر جھکاتے ہیں، تو معاذ نے کہا کہ یہ تعظیم ہمارے اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول وہ تو زیادہ لائق ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ہم تعظیماً سر جھکائیں۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے تعظیماً سر جھکا دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مہ یا معاذ، معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں شام گیا تھا اور میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ زیادہ لائق ہیں کہ آپ کے سامنے سر جھکایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، میرے دین میں اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کے سامنے تعظیماً سر جھکانے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میرے دین میں اگر ایک شخص کو میں دوسرے شخص کے سامنے سجدہ کرنے کا، اور اسے بھی سجدہ قرار دیا گیا ہے، یہ دوسرے کے سامنے تعظیماً رکوع کی شکل میں جھک جانا، اسے بھی اسلام میں ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ ایک کا دوسرے کے سامنے اگر تعظیماً جھکنا یہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے تعظیماً سر جھکایا کریں۔ وجہ یہ لما لہم علیہن من حق، کیونکہ ان شوہروں کا اپنی بیویوں پر کافی حق ہے، اللہ کی طرف سے کافی حق ہے، لیکن میں نے یہ حکم یہ عورتوں کو بھی نہیں دیا۔ دوسرے ایک صحابی ہیں حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ رسول اللہ کے زمانے میں، یہ آج جو ہمارے ہاں یہ پولیس کا یہ محکمہ ہے، اسے عربی میں شرطہ کہتے ہیں، تو رسول اللہ کے زمانے میں یہ، اور اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں انہیں شرطہ کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی تھی، بلکہ یہ شرطہ کے کمانڈر تھے، یعنی شرطہ کے یہ رئیس اور سربراہ تھے۔ حضرت قیس ابن سعد یہ عراق گئے تھے، عراق میں ایک مقام ہے حیرہ، کربلا کے بالکل قریب ایک مقام ہے ہیرا میں اس نے جا کر دیکھا، حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کے آگے، ان کے جو مولوی ہیں، پیر ہیں یا دیگر لوگ ہیں، تو ان کے سامنے وہ تعظیماً سر جھکاتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے بھی یہی کام کیا، اللہ کے پیغمبر نے انہیں بھی معاذ ابن جبل کی طرح منع کیا۔ ایک تو وہی جواب دیا ہے کہ میرے دین میں اگر میں حکم دیتا تو میں عورتوں کو اپنے شوہروں کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا، اور دوسری بات جو اللہ کے پیغمبر نے جو معاذ ابن جبل کی روایت میں نہیں ہے اور حضرت قیس ابن سعد کی روایت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لها، مجھے یہ بتاؤ قیس، کل کو اگر میری قبر پر سے گزرو تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ مطلب کیا ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ میں تو قبر میں جانے والا ہوں، مجھ پر تو فنا آنے والی ہے، تو کیا کل کو میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے، میرے قبر کے سامنے بھی جھکو گے؟ تو صحابہ کرام نے تو اللہ کے پیغمبر سے توحید کا عقیدہ سیکھا تھا، اور قبر پرستی کی جو ممانعت ہے تو اللہ کے پیغمبر سے وہ سیکھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لا، میں آپ کی قبر کو ہرگز جو ہے وہ تعظیمی طور پہ بھی میں نہیں جھکوں گا۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج بھی نہ کرو، کیونکہ میں تو وہی شخص ہوں کہ مجھ پر فنا آنے والی ہے اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں نے تو موت کا پیالہ جو ہے وہ چکنا ہے، موت کا ذائقہ جو ہے وہ میں نے چکنا ہے، تو اسی لیے آج بھی میرے سامنے یہ نہ کیا کرو۔ ہمارے اس ملک میں جو سب سے عموماً پنجاب میں ہمارے ہاں یہ نظریات یہ کافی پائے جاتے ہیں، اور پنجاب میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ہمارے پنجاب کے رہنے والے، ایسا نہیں ہے کہ ان میں توحید کا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں میں ہے، توحید کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ جو پیر پرستی ہے، پیروں کے سامنے جھکنا ہے، اسی طرح ان کے قدموں میں سجدے کرنا ہے ان کے سامنے، اور یہ رکوع وغیرہ، یہ تو انہیں کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ تو حالانکہ اور باقاعدہ ایک طبقہ ہے، مثلا بریلوی جو طبقہ ہے، تو ان میں یہ چیز یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میں انہی کے گھر سے بریلوی مکتب فکر، جس شخص سے یہ مکتب فکر یہ پھیلا ہے تو وہ ہے احمد رضا خان بریلوی۔ کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، صرف یہ میں انہی کے گھر سے ان پر یہ شہادت اور یہ گواہی جو ہے یہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اچھی بات کو بندہ ہر کسی کی وہ ریکمینڈ کرے اور وہ اچھی بات کی تعریف کرے۔ کہ ان کا ایک رسالہ ہے، اور رسالے کا نام ہے کہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، باقاعدہ طور پر ان کا رسالہ ہے، اور یہ تقریباً میرے پاس جو ہے تو یہ کوئی 165 صفحات پر یہ رسالہ ہے، الزبدۃ الزکیہ، یعنی خلاصہ بات جو ہے وہ، اور بالکل پاک خلاصہ کس بات میں، کہ یہ جو سجدہ تحیہ ہے، سجدہ عبادت، وہ تو ناجائز اور وہ تو حرام ہے، وہ تو اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے کرنا وہ تو بالکل مطلقاً حرام ہے۔ یہ جو سجدہ تحیہ ہے، یعنی اوروں کے سامنے جھکنا، یا مثلا اوروں کے سامنے سجدہ کرنا اور پھر اس کی یہ تعویل کرنا کہ یہ تو ہم نے عبادت کے لیے نہیں کی اور یہ تو ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو سجدہ تحیہ میں اگر سجدہ کیا جائے یا اسی طرح کسی کے سامنے رکوع کیا جائے تو اس پر ان کا یہ رسالہ ہے، اور فی تحریم، نام میں ہی انہوں نے حرمت کا لفظ جو ہے یہ شامل کیا ہے، کہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، کہ سجدہ تحیہ جو ہے یہ حرام ہے۔ کہ اس پر ان سے ایک سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، اور پھر صفحہ نمبر 9 سے باقاعدہ طور پر وہ اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ جواب میں وہ یہ کہتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے یہ شروع کیا ہے، عربی میں یہ رسالہ ہے، شاید اس کا اردو ترجمہ بھی وہ اویلیبل ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اعلم وتيقن ان السجود لا يجوز لاحد سواه عز وجل، کہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وسجود العبادت لغیرہ تعالی شرک مہین وکفر، کہ اور سجدہ عبادت جو ہے یہ اللہ کے بغیر کے لیے یہ شرک بھی ہے، ذلت بھی ہے، وکفر مبین علی الاطلاق، اور یہ تو بالکل ظاہری کفر ہے، اس میں تو بالکل کوئی شک ہے نہیں۔ کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک سجدہ تحیہ کا تعلق ہے، اوروں کے سامنے، پیروں کے سامنے جھکنا، اسی طرح ان کے سامنے ان کے پیروں میں سر جو ہے وہ لگانا، اما سجود التحیہ، اور جہاں تک سجدہ تحیہ اور سجدہ تعظیمی کا تعلق ہے، فحرام وکبیرۃ حتما، تو یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صفحہ نمبر 9 پر انہوں نے یہ شروع کیا ہے، اور پھر آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس رسالے کو 6 فصول میں اور 6 فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ فصل اول میں وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے قرآن مجید سے، اور اس پر قرآن مجید کی آیات انہوں نے پیش کی ہیں، اسی طرح پھر انہوں نے تعظیمی سجدہ یہ حرام ہے من 40 حدیثاً، 40 حدیثیں اس کی حرمت پر انہوں نے وہ پیش کی ہیں۔ تیسری فصل میں وہ باقاعدہ اقوال فقہا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں
کہ فقہا کے 150 اقوال انہوں نے تیسری فصل میں وہ ذکر کیے ہیں. اسی طرح انہوں نے جو آگے جو فصلیں ہیں اور چھٹی فصل میں انہوں نے سجدہ آدم سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ ان کے بھائی اور ان کے والدین جو ہے وہ بھی ان کے سامنے وہ سجدہ کرنے میں گرے. تو اس سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ استدلال یہ باطل ہے. تو بڑا کام کا رسالہ ہے اس مضمون پر، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے. تو جو لوگ وہ ان چیزوں سے استدلال کرتے ہیں تو حالانکہ یہ ان کے گھر کی شہادت ہے اور یہ کام یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور قلنا یہاں پر کہ اللہ کے لیے یہ جو متکلم کا صیغہ ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک شبہ جو ہے یہ آ جاتا ہے کہ اللہ یہ تو واحد ہے، اور قرآن میں کہ اللہ اپنے لیے جو نحنو اور یہ جو صیغے استعمال کرتے ہیں تو یہ اس میں کیا وہ شرک کا وہ شبہ جو ہے وہ نہیں آتا. دراصل یاد رکھیں قرآن یہ عربوں کے لہجے کے مطابق یہ نازل ہوا ہے. یہ عرب متکلم کا جو صیغہ یہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں جمع کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بادشاہوں کے لیے عموماً یہ تعظیم کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ اکرام اور عزت کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے. یہ ہر جگہ وہاں سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ یہ ایک سے زیادہ افراد کو شامل ہے، بلکہ وہ تعظیم کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اسی لیے یاد رکھیں اللہ کے لیے جو غائب کا صیغہ ہے جمع کا وہ استعمال نہیں ہوا قرآن میں کہ اللہ کے لیے ہم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہو، یا اسی لیے اللہ کے لیے انتم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہو کہ انتم جمع میں. حالانکہ ہم عام طور پہ اپنی زبان میں جب مخاطب کے لیے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تعظیم کا اور احترام کا، تو اس میں اکثر ہم مخاطب میں بھی یعنی جمع کا لفظ جو ہے وہ دوسرے کی تعظیم کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ کے لیے صرف یہ متکلم کا صیغہ یہ جمع کے عنوان کے ساتھ یہ آتا ہے اور اس میں وہ تعظیم کا پہلو جو ہے وہ مراد ہوتا ہے. اسی لیے اگر تعظیم تمام صیغوں میں ہوتی تو چاہیے یہ کہ غائب کا صیغہ بھی آتا، ہم کا بھی آتا اور انتم کا بھی آتا، لیکن یہ نہیں آتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو لآدم، کہ آدم علیہ السلام کی طرف آدم بطور قبلہ، اور یا اسجدوا لآدم سجدہ کرو یہ آدم کی طرف، اور سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے. اور یہ سجدہ تعظیمی جیسے کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ماقبل ادیان میں یہ جائز تھا، ہماری دین میں یہ سجدہ جو ہے یہ بھی منسوخ ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے کہ توحید کی حفاظت ہو سکے، اور تمام مفسرین یہ یہی ذکر کرتے ہیں. یا سجدہ یہاں پہ لغوی معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سجدہ بمعنی تابعداری کے، اسجدوا لآدم کہ تابعداری کرو آدم علیہ السلام کی، یعنی آدم کی خدمت کرو. یہاں پہ آدم کی خدمت یعنی یہاں پہ آدم کو وہ شرافت دینا وہ مراد ہے. کہ اگر یہ سجدہ یاد رکھیں یہ عبادت کا بھی ہو جائے، اگرچہ مفسرین نے کہا ہے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، لیکن مثلا اگر یہ آدم کو بطور سجدہ عبادت حقیقی سجدہ بھی ان کو ہو، یعنی آدم بطور قبلہ نہ ہو بلکہ آدم کو ہی سجدہ ہو، تو یاد رکھیں تب بھی اللہ کا حکم ہے. اسی لیے کہ اس حکم کی روگردانی فرشتوں کے لیے یہ ناجائز تھی. یعنی یہ اس صورت میں جب ہم اس سجدے کو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں قرآن میں یہ سجدہ یہ بالکل یہ جائز ہے، تو یاد رکھے پھر اس سے استدلال وغیرہ وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ ابا واستکبرا فسجدوا الا ابلیس، تو سجدہ کیا ساروں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا.
پھر یہاں پر بعض لوگ اللہ میں یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ اللہ یہ استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے. اور پھر نحوہ میں وہ جو اللہ استثناء متصل اور منقطع کی وہ بحث کرتے ہیں کہ اگر اسے اللہ جو ہے وہ استثناء متصل جو ہے وہ لیا جائے، اللہ جو ہے وہ استثناء متصل جو ہے وہ لیا جائے، تو پھر ابلیس کو یہ حکم تو دیا نہیں گیا تھا، حالانکہ ہم نے کہا کہ ابلیس جو ہے وہ حکم میں وہ شامل ہے. اور اگر اللہ جو ہے وہ استثناء منقطع لیا جائے تو پھر وہ بمعنی لیکن کے ہوتا ہے، اور اس کے بعد الگ سے مبتدا خبر وہ ہوتی ہے، تو پھر ابلیس مردود کیوں ٹھہرا؟ تو یہ ویسے ہی ایک فضول بحث ہے. اللہ جو ہے یہاں پہ استثناء متصل ہے اور ابلیس جو ہے وہ بھی حکم میں داخل ہے. اور استثناء کی صرف یہ تعریف کرنا کہ وہ ماقبل کی جنس میں سے وہ شامل ہوتا ہے، یاد رکھیں وہ تعریف نحوہ میں یہ یعنی اکثر ہی ہے، کلی تعریف نہیں ہے، بلکہ جو اصل تعریف ہے استثناء کی وہ یہ ہے کہ اگر مستثنی جو ہے یہ مستثنی منہ کے حکم میں اسے داخل مانا جائے تو یہ متصل ہے، اور اگر حکم سے خارج مانا جائے تو یہ منقطع ہے. یہ صرف بطور یہاں پہ کہ درس میں چلے یہ ایک ریکارڈنگ جو ہے وہ آ جاتی ہے، ورنہ اس پر نحو کے حوالے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. جیسے مثلا کافیہ کی جو مشہور شرح ہے رضی، شرح الرضی علی الکافیہ، تو اس میں انہوں نے یہی ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر اسے حکم میں داخل جو ہے وہ مانا جائے تو یہ استثناء متصل ہے، اور اگر حکم میں داخل جو ہے وہ نہ مانا جائے تو یہ منقطع ہوتی ہے. پھر یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں کی جنس میں سے ہے یا نہیں، تو سورہ کہف میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا آیت نمبر 49 میں، کان من الجن، ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے ہے. اسی طرح سورہ اعراف میں آپ لوگوں نے یہ آیت پڑھ لی، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو ان کے جنس میں بھی وہ فرق ہے، تو اسی لیے وہ ملائکہ کی جنس میں وہ نہیں ہے. اور دوسرا قرآن فرشتوں کے بارے میں کہتا بھی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو دونوں میں یہ بھی فرق ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اور فضول بحث یہ کرتے ہیں کہ آیا یہ فرشتوں کا استاد تھا، تو یاد رکھیں یہ بالکل غلط باتیں ہیں. ایک تو اس وجہ سے گزشتہ آیت میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں کو جو علم دیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی علم دیا گیا ہے، اور ورنہ اگر انہیں علم ابلیس کی جانب سے بھی وہ حاصل ہوا ہوتا تو وہ وہاں پہ اس کی بھی تصریح کرتے. لیکن قرآن نے یہ تصریح نہیں کی، بلکہ فرشتوں کو جو علم دیا گیا ہے تو وہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو کہ جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کی طرف، فسجدوا تو سجدہ کیا ساروں نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبرا اور اپنے آپ کو بڑا جانا. اب یہاں پہ استکبرا ہر جگہ سین تے جو ہے یہ طلب کے لیے نہیں ہوتے، جس طرح بعض لوگ باب استفعال میں کہ یہ سین تے جو ہے یہ طلب کے لیے ہیں، بلکہ یہاں پہ سین تے یہ مبالغے کے لیے ہیں. واستکبرا اور اس نے بڑا تکبر کیا. ابلیس کو یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس تکبر کے یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ اپنی عقل اور اپنا ذہن جو ہے وہ بھی دوڑاتا ہے. انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے اللہ کے علم میں، یا کانا بمانے سارا، اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے جب اس نے سجدہ نہیں کیا. کہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ برتر از گردوں مقام آدم است، برتر از گردوں مقام آدم است، یہ اصل تہذیب احترام آدم است. یہ آدم کا جو مقام ہے تو وہ گردوں یعنی آسمانوں سے بڑھ کر ہے، کائنات سے بڑھ کر ہے، اور اصل تہذیب جو ہے وہ احترام آدم است، یہ آدم کا احترام کرنا ہے، یعنی بنی نوع انسان کا احترام کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.